قدیم مصر کی سرزمین پر ظلم کی ایک تاریک داستان جنم لیتی ہے، جہاں فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور بنی اسرائیل کو سخت اذیتیں دیتا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے بستیاں خاموش تھیں، ہر طرف خوف کی فضا تھی۔ فرعون کے سپاہی ہر گھر پر نظر رکھتے، کسی بھی بغاوت کو کچلنے کے لیے تیار۔ ایک پیشن گوئی نے فرعون کے دل میں ہولناک خوف پیدا کیا۔ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت ختم کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ظلم کی یہ انتہا ماں کی گودوں کو ویران کرنے لگی۔ اسی ظلم کے زمانے میں ایک نیک خاتون کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور اس کے گرد ایک خاص سکون تھا۔ ماں کے دل میں خوف اور امید دونوں موجود تھے، ہر لمحہ خطرہ منڈلاتا، مگر ایک غیبی اشارہ اسے حوصلہ دیتا کہ بچے کو محفوظ رکھا جائے۔ ایک رات ماں نے بچے کو صندوق میں رکھا، آنسوؤں کے ساتھ دریائے نیل میں بہا دیا۔ دل میں ایک اندیکھے وعدے پر یقین جگمگاتا رہا۔ صندوق پانی کی لہروں پر بہتا ہوا شاہی محل کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا اور حیرت سے اسے اٹھایا۔ اس خاتون کے دل میں بچے کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اس نے فرعون کو قائل کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ محل میں پرورش دی جائے۔ فرعون نے بے خبری میں اس بچے کو قبول کر لیا۔ یوں وہی بچہ جس سے وہ ڈرتا تھا اسی کے محل میں پروان چڑھنے لگا خاموشی سے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی منفرد تھے، ان کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر وقار نمایاں تھا، جیسے کسی بڑے مقصد کے لیے انہیں چنا گیا ہو۔ محل کی آسائشوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک انجانی بے چینی رہتی، جیسے وہ اپنی اصل شناخت کی تلاش میں ہو، مسلسل اندر ہی اندر۔ ایک دن شہر میں گھومتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری اور ایک اسرائیلی کو لڑتے دیکھا۔ صورتحال تیزی سے کشیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی، مگر ایک ہی ضرب نے مصری کی جان لے لی اور خاموشی میں ایک حادثہ رونما ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف بھر گیا۔ انہوں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور شہر سے دور ایک نامعلوم سفر کا آغاز کیا۔ تنہائی میں کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مدین پہنچے، تھکے ہارے ایک کنویں کے پاس بیٹھے، جہاں دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے سے رکی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پانی پلایا اور خاموشی سے الگ ہو گئے، مگر یہ چھوٹا سا عمل ایک نئی زندگی کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ ان لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کی سچائی اور کردار سے متاثر ہو کر انہیں پناہ دی اور بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال گزارے، سادگی اور محنت کے ساتھ زندگی گزارتے۔ ان کے اندر ایک روحانی سکون پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک رات واپسی کے سفر میں طور پہاڑ کے قریب انہیں ایک روشنی دکھائی دی جو عام آگ سے مختلف اور پر اسرار محسوس ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب گئے۔ وہاں ایک عظیم آواز نے انہیں پکارا جو دل کو ہلا دینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ انہیں ایک عظیم ذمہ داری دی گئی اور فرعون کے پاس جا کر اسے حق کی طرف بلانا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے آزاد کروانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں کا ذکر کیا، مگر انہیں یقین دلایا گیا کہ وہ اکیلے نہیں، ایک طاقت ان کے ساتھ ہر لمحہ موجود رہے گی۔ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لینے کی اجازت ملی تاکہ وہ اس مشن میں مددگار بنے اور پیغام کو واضح انداز میں پہنچایا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر واپس لوٹے، وہی شہر، مگر اب ایک نیا مقصد، ایک نئی جرت اور دل میں ایک مضبوط یقین کے ساتھ۔ دربار میں داخل ہو کر انہوں نے فرعون کے سامنے پیغام پیش کیا۔ الفاظ سادہ مگر اثر انگیز تھے، جیسے خاموشی میں بجلی کوند گئی ہو۔ فرعون نے تکبر سے انکار کیا، اپنی خدائی پر اصرار کیا اور موسیٰ کے پیغام کو جھٹلانے کی بھرپور کوشش کی، غرور کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا، عصا زمین پر رکھا تو وہ سانپ بن گیا۔ دربار میں حیرت اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرا معجزہ دکھایا گیا، ہاتھ روشن ہو گیا ایک غیر معمولی نور کے ساتھ، جس نے دیکھنے والوں کو مزید حیران کر دیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ رکھا گیا، میدان میں سب جمع ہوئے۔ ایک فیصلہ کن لمحہ قریب آ رہا تھا۔ خاموشی کے ساتھ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگی، مگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نگل گیا حیرت انگیز انداز میں۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور فرعون کے غضب کے باوجود ایمان لے آئے۔ فرعون غصے میں آ گیا، اس نے دھمکیاں دی، مگر سچائی کا اثر دلوں میں بیٹھ چکا تھا، جسے ختم کرنا اب ممکن نہ تھا۔
بنی اسرائیل پر ظلم بڑھتا گیا، مگر ساتھ ہی نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگی۔ قحط، طوفان اور دیگر آزمائشیں مصر پر نازل ہوئیں۔ ہر مصیبت کے بعد فرعون وعدہ کرتا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرے گا، مگر حالات ٹھیک ہوتے ہی وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار ایک رات بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم ملا۔ خاموشی سے سفر شروع ہوا، ایک نئی امید کے ساتھ۔ فرعون کو خبر ملی، اس نے اپنی فوج جمع کی اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا، انتقام کی آگ میں جلتا ہوا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر یقین اور سکون برقرار رہا۔ حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے، ہر قدم پر خوف اور امید ساتھ ساتھ چلتے۔ منظر ناقابل یقین مگر حقیقت تھا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا، غرور اسے حقیقت سے اندھا کر چکا تھا۔ وہ پیچھا جاری رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل پار پہنچے، سمندر واپس اپنی حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں ڈوب گیا۔ آخری لمحوں میں فرعون نے سچائی کو تسلیم کرنا چاہا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ انجام ایک عبرتناک انجام میں بدل چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے نجات پائی، مگر ان کے دلوں میں سفر کی تھکن اور گزرے ہوئے حالات کی یادیں باقی رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں ایک نئی منزل کی طرف لے جا رہے تھے، جہاں انہیں ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی، مکمل آزادی کے ساتھ۔ راستے میں کئی آزمائشیں آئیں، کبھی پانی کی کمی، کبھی خوراک کی قلت، مگر ہر بار ایک مدد غیب سے ظاہر ہوتی۔ ایک موقع پر پتھر سے پانی نکلا، 12 چشمے جاری ہوئے، ہر قبیلے کے لیے الگ، ایک منظم نظام کے ساتھ سب کچھ۔ آسمان سے غذا نازل ہوئی، من و سلوہ، بنی اسرائیل کے لیے ایک خاص نعمت جس نے ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، جہاں انہیں ایک خاص پیغام دیا گیا جو ان کی قوم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ اس دوران قوم نے ایک آزمائش کا سامنا کیا، ایک بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی جس نے ایک نیا بحران پیدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر دل میں غم اور غصہ پیدا ہوا۔ انہوں نے قوم کو اس گمراہی سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے وضاحت دی کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصلاح کا عمل شروع کیا، قوم کو دوبارہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے سخت اقتدامات کیے گئے، خاموش مگر مضبوط انداز میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قوم میں تبدیلی آئی، مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ ہر مرحلہ ایک نئی کہانی اور ایک نیا امتحان لے کر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل رہنمائی کرتے رہے، مشکلات کے باوجود ان کا عزم قائم رہا اور وہ اپنی قوم کو بہتر مستقبل کی طرف لے جاتے رہے۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں انہیں رکنا تھا اور ایک نئے دور کا آغاز ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک جد و جہد کی علامت بن چکی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی آزمائش اور ایک نئی کامیابی کی داستان سناتا رہا۔ ان کی کہانی میں طاقت، صبر اور یقین کا امتزاج نظر آتا ہے، جو وقت کے ساتھ مزید گہرا اور واضح ہوتا گیا۔ مصر کی سرزمین پر شروع ہونے والی یہ داستان ایک طویل سفر کے بعد ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ تاریخ میں ایک زبردست منظر کی طرح محفوظ ہو گیا، جس کی بازگشت وقت کے پار سنائی دیتی رہی۔